بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ سفر پر تھے۔ آپ کے حواری آپ سے عرض کرنے لگے، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ یہ سن کر آپ کے حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے اور ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لے آئیں۔ ناظرین، حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے اور اس طرح دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے، بے شک تو ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں ہوا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹے نہیں تھے، اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان کھانوں کو دیکھ کر ایک حواری جس کا نام شمعون تھا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہنے لگا، اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آسمانوں کے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ دنیا کے کھانوں میں سے ہے اور نہ آسمانوں کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ اور خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت مت کرنا اور کل کے لیے ذخیرہ مت کرنا، مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت کر ڈالی اور ذخیرہ بھی کر لیا۔ پھر اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے بھلے تھے، مگر جب صبح اٹھے تو ان کے چہرے مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے موت کی دعا مانگی، تو 3 دن بعد یہ لوگ مر گئے اور دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ ان لوگوں کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا سمندر کھا گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں فرمایا ہے۔ ناظرین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، انہیں اس ہولناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ ناظرین،
اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں فرمایا ہے۔ ناظرین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں انہیں اس ہولناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔